ایک بڑی خبر جو ہے قید میں گزارنے کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب کو بالآخر رہائی مل گئی ہے. جوتے کی نوک پہ رکھا ہے انہوں نے. افسوس نواز شریف ایسا نہیں کر سکتے. رہائی جو ہے وہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے. یہی وہ سبق ہے جو اڈیالہ کے قیدی نے پوری قوم کو دے دیا ہے. حماد اظہر صاحب بھی منظر عام پہ آ گئے ہیں. سوشل میڈیا یہ بھی ہے, سوشل میڈیا آپ بھی ہے, سوشل میڈیا میں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں آپ کا اپنا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل. ناظرین, آج گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اوبویسلی سائفر کیس سے, جس کے مکمل ہونے کی آج بہت امید تھی, کیونکہ ٹیرین کیس میں ریلیف ملنے کے بعد یہ بہت امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ آج سائفر کیس میں پی ٹی آئی کو ایک اچھی خبر سننے کو ملے گی. لیکن سرکار کے مہنگے اسپیشل پروسیکیوٹر جو لاکھوں کروڑوں میں فیس وصول کر رہے ہیں, وہ آج عدالت میں ہی نہیں پیش ہوئے, جس میں سرکار کے دوسرے وکلاء نے کیس کی جو سماعت تھی وہ آئندہ ہفتے تک ملتوی کرنے کی استدعا کر دی. اور حیرت انگیز طور پہ سرکار کی طرف سے متفرق درخواست دائر کی گئی کہ وہ اس کیس میں ڈونلڈ لو کا بیان پیش کرنا چاہتے ہیں. اس پر جسٹس گل حسن اورنگ زیب صاحب نے کہا کہ کیا آپ ڈونلڈ لو کو عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ یہاں آ کر بیان دیں گے؟ پھر ان پر جیرا ہوگی, جس پہ پروسیکیوٹر نے کہا کہ نہیں, وہ صرف ڈونلڈ لو کو پیش کرنا چاہتے ہیں. پتہ نہیں اب بیان لیے بغیر پیش کرنے کا کیا مقصد ہے, کیوں ان کو مطلب دیکھنا, ان کا چہرہ مبارک دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ان کا بیان نہیں لینا, اگر ان پہ جرا نہیں کرنی, تو پھر ان کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بہرحال پھر جسٹس صاحب نے کہا کہ اس طرح بغیر جرا کے ان کے بیان کی حیثیت کیا ہوگی. آپ سیدھا سیدھا کہیں کہ آپ کیس کو 2-3 ماہ تک لٹکانا چاہتے ہیں. اور یہ بڑی کمال کی بات جج صاحب نے کہی ہے. عام طور پہ ججز اس طرح واضح طور پہ چپیڑ مارتے نہیں ہیں, لیکن اگر ان کو نظر آ بھی رہا ہو تو وہ ذرا دھیرے سے مسکرا دیتے ہیں. لیکن جج صاحب نے صاف صاف کہا ہے کہ سیدھی طرح کہیں کہ آپ 2-3 مہینے کے لیے کیس لٹکانا چاہتے ہیں, تو ایسا نہیں ہوگا. اور آج کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سائفر کیس کے جیل ٹرائل کے دوران پورا نظام جو ہے وہ کس قدر ننگا تھا, آج بھی ننگا ہے. اور آج کی سماعت کے دوران جو اسٹیٹ کونسلز تھے, یعنی 2 سرکاری وکلاء جو ملزمان کی طرف سے پیش ہوئے, انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ جناب ہمیں تو عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے اپنا دفاع کرنے سے منع کر دیا تھا. تو وہ یعنی یہ بھی ایک کیس کو لٹکانے کی ایک ترکیب تھی. اور اس پہ بھی جج صاحب نے کہا کہ جب آپ کو ملزمان نے خود منع کر دیا تھا تو آپ نے پھر جرا کیوں کی؟ بات بڑی زبردست تھی. عدالت نے دونوں پھر جو اسٹیٹ کونسلز کو ہدایت کی کہ وہ اپنا بیان الفی جمع کروائیں اس پہ. اچھا, پھر وہ یہ سرکاری وکیل نے پہلے کہا کہ جی یہ کیس جو ہے یہ آپ آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دیں, اور اس پر انہوں نے سرکاری وکیل نے پہلے کہا کہ جی آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دیں. انہوں نے ججز نے یہ ان کی جج صاحب نے درخواست مسترد کر دی. اس پہ انہوں نے کہا اچھا چلیں 2 روز کی مہلت دے دیں. عدالت نے یہ استدعا بھی مسترد کر دی, 2 روز بھی نہیں دیے. اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے کیس کی سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل پروسیکیوٹر احمد علی شاہ صاحب آ کے اپنے دلائل مکمل کریں. اگر وہ نہ آئے تو ان کے بغیر ہی کیس مکمل کر دیا جائے گا. اچھا, اب پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ اس سائفر کیس میں نا حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ حکومت اگر ٹائم بائے کر بھی لیتی ہے یا کسی بھی طرح اس کو لٹکاتی ہے یا سرعت کے ساتھ جلد بازی کا مظاہرہ کرتی ہے, اس کیس کا جلدی میں فیصلہ کرتی ہے, دونوں صورتوں میں حکومت کے لیے جو ہے وہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اور ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جو سینئر وکلاء ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ نہ ادھر پہاڑ ہے اور ادھر کھائی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بندہ جو ہے وہ اگر رشتہ داروں کو اپنی تنخواہ زیادہ بتائے تو وہ ادھار مانگ لیتے ہیں, اور اگر کم بتائے تو وہ عزت نہیں کرتے. تو دونوں صورتوں میں ایک معاملے میں عزت نہیں رہتی, ایک میں پیسہ نہیں رہتا. تو حکومت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ وہ اگر ڈیلے کرتی ہے تو بھی پھنستی ہے, اور اگر جلد بازی کا مظاہرہ کرتی ہے تو بھی اس میں پھنستی ہے. اچھا جی, آج ایک بڑی خبر جو ہے وہ 350 دن
قید میں گزارنے کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب کو بالآخر رہائی مل گئی ہے، اور پرویز الہی صاحب نے بہرحال جیل میں بہت زیادہ سختیاں برداشت کیں اس بڑھاپے میں، اس پرانا سالی میں۔ جیل کے واش روم میں وہ گر گئے تھے جس سے ان کی 4 پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ ان کی عمر ذہن میں رکھیں اور ان کے جو ان کو بیماریاں لاحق ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیں، لیکن اس کے باوجود پرویز الہی صاحب اپنے موقف پہ ڈٹے رہے تھے، اور ان پر آنے والی جو مصیبت تھی نا، آپ غور فرمائیں، وہ دوہری تھی، کیونکہ انہیں تختہ مشق بنانے والے غیروں کے ساتھ ان کو اپنوں کی حمایت بھی حاصل تھی، پھر بھی پرویز الہی مطلب ڈٹے رہے ہیں اور ثابت قدم رہے، اور وہ قرض بھی انہوں نے چکا دیے جو ان پر واجب بھی نہیں تھے۔ اسی لیے آج ان کا جو سیاسی قد کاٹ ہے وہ پہلے سے کہیں بلند ہے۔ اچھا، پھر آپ ایک غور کریں کہ پرویز الہی اور نواز شریف کے کردار کا موازنہ جو ہے نا، وہ سیاست کے طالب علموں کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں نے مطلب 80 کی دہائی میں ایک ساتھ ہی سیاست کا آغاز کیا تھا، اور دونوں نے پھر سیاست میں بڑا عروج بھی دیکھا، دونوں ہی اسٹیبلشمنٹ کے کیمپ میں شمار کیے جاتے رہے، لیکن اپنے سیاسی کیریئر کی آخری اننگ میں ایک چھوٹی سی نا نے پرویز الہی کو ایسے سرخرو کیا کہ 3 بار وزیر اعظم بننے والے نواز شریف صاحب آج ان کے سامنے بونے نظر آ رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پرویز الہی نے دھاندلی سے ہار قبول کر لی، مگر آفرز کے باوجود فارم 47 کی جیت کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہے انہوں نے۔ افسوس نواز شریف ایسا نہیں کر سکے۔ اب خیالات کے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، مختلف تھیوریز پیش کی جا رہی ہیں کہ جی پرویز الہی صاحب کی رہائی جو ہے وہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو اگر واقعی انصاف کے تقاضوں کے مطابق ان کو رہائی ملتی تو محمود رشید صاحب کو کیوں نہیں مل رہی، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو کیوں نہیں مل رہی، اور دیگر جو لوگ پی ٹی آئی کے قائدین ہیں جو اندر ہیں ابھی تک، ان کو کیوں نہیں مل رہی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس مخمصے میں پڑھنے کی بجائے، ان باتوں کے ان جھمیلوں میں پڑھنے کی بجائے، بات کو سٹریٹ لینے اور سمجھنے کی عادت بھی ہمیں ڈال لینی چاہیے۔ ضروری نہیں ہوتا، اگر انہوں نے یہ ڈیل کرنی ہوتی تو وہ پہلے کر لیتے، بہت پہلے کر لیتے۔ آخر میں جا کے سب کچھ برداشت کرنے کے بعد جو ہے وہ اس طرح کی ڈیل کرنا، میرا خیال ہے کہ پرویز الہی صاحب پر یہ الزام لگاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ اچھا جی، اصل میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے یہ راز پا لیا تھا کہ مقبولیت چاہے کیسی بھی ہو، محبوبیت کے لیے اصول پر ڈٹ جانا پڑتا ہے اور حرف انکار کی جرأت دکھانا پڑتی ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو اڈیالہ کے قیدی نے پوری قوم کو دے دیا ہے، اور خوشی ہے کہ پرویز الہی صاحب نے یہ سبق جو ہے یہ خوب ازبر کر لیا۔ اچھا جی، آج کی بڑی خبر وہی ہے جو کل کی بھی بڑی خبر تھی کہ آج بھی اس کی بازگشت سنائی دیتی رہی۔ انتہائی جو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے اس پہ جو بدترین غلیظ بدبودار دھبے ہیں، یہ ان میں ایک نمایاں ترین دھبا ہے، اور وہ ہے رؤوف حسن صاحب پر جو حملہ کروایا گیا ہے، اور اس کے بعد جو اب شدید رد عمل آیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، مذمت بھی چھوٹا لفظ پڑ جاتا ہے۔ اس پہ جو سب سے زیادہ جو اضطراب ظاہر کر رہے ہیں وہ پاکستان کے تمام سیاسی حلقے ہیں، کیونکہ سیاسی جو لوگ ہیں ان کو اندازہ ہے کہ کل کلاں انہوں نے بھی اپوزیشن میں جانا ہے، تو جو لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا، وہ بھی اگر مگر لگا کے ہی ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ۔ لیکن بعض افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری برادری کے لوگ جو اخبار نویس ہیں وہ اس پہ جو اگر مگر لگا رہے ہیں نا، اس پہ خاصا مجھے افسوس ہوا ہے۔ سیاستدان پھر بھی محتاط انداز میں بات کر رہے ہیں، مذمت بھی کر رہے ہیں، تو مطلب کھلے لفظوں میں نہیں کر رہے، چلو ڈھکے چھپے لفظوں میں کر رہے ہیں، اف اینڈ بٹ لگا رہے ہیں، لیکن بہرحال مذمت تو کی جا رہی ہے۔ اچھا، پھر جس انداز میں اس کو پورٹرے کیا جا رہا ہے، اس حملے کی آپ نے مختلف اینگل سے جو سی سی ٹی وی فوٹیجز آئی ہیں، اس کے دیکھنے کے بعد جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ بہت تکلیف دہ ہیں۔ حملہ آوروں نے خواجہ سراؤں کا روپ دھار رکھا تھا۔ خواجہ سراؤں نے پتہ نہیں حملہ کیا تھا یا نہیں، لیکن انہوں نے روپ دھارا ہوا تھا وہ خواجہ سراؤں کا تھا۔ ایک حملہ آور نے چادر اوڑھی ہوئی تھی،
حالانکہ خواجہ ذرا سخت سردی میں بھی چادر نہیں دوپٹہ ہی اوڑھتے ہیں, ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ حملہ آوروں نے جینز پہنی ہوئی تھی, یہ بھی کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. حالانکہ مطلب میں نے تو کبھی نہیں دیکھا بازاروں میں, چوکوں میں, چوراہوں میں خواجہ ذراؤں نے جینز پہنی ہو. پھر حملہ آوروں کا جو ایک ساتھی تھا وہ نہایت ذمہ داری کے ساتھ اپنا فرض سمجھ کے وہ ویڈیو بنا رہا تھا. یہ فوٹیج دیکھنے کے بعد بعض جو پولیس ماہرین ہیں, افسران ہیں, سابق افسران ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ حملہ آوروں کا جو مقصد تھا, جو ٹارگٹ تھا, وہ رؤوف حسن صاحب کا چہرہ نہیں تھا, گلا تھا. وہ گلے پہ وار کرنا چاہتے تھے اور باقاعدہ یہ ایک فل فلیج قاتلانہ حملہ تھا جس میں الحمدللہ رؤوف حسن صاحب کامیاب رہے اپنی جان بچانے میں, جیسے بھی انہوں نے بچائی ہے. اور حملہ آور جو ہیں وہ جو کوئی بھی تھے, ان کے پیچھے جو بھی تھا, وہ بری طرح ناکام ہوا ہے. اچھا, رؤوف حسن صاحب پر حملے کو تحریک انصاف کی قیادت نے بہت سنجیدگی سے لیا ہے, اور جس کے بعد آج حماد اظہر صاحب بھی منظر عام پہ آ گئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ انہیں عمران خان کا پیغام ملا ہے کہ رؤوف حسن پر حملے کے بعد اب سامنے آ کے مقابلہ کرو. حماد اظہر نے یہ بھی بتایا کہ اب مراد سعید سمیت تمام پی ٹی آئی کی جو روپوش قیادت ہے وہ سامنے آ کے حالات کا مقابلہ کرے گی. اچھا, یہ حملے بتا رہے ہیں کہ مخالفانہ نقطہ نظر سننے کے حوالے سے برداشت جو ہے نا وہ اب جواب دے گئی ہے. اس کو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول بھی کہتے ہیں, اور جن معاشروں میں یہ اصول رائج ہو جائے ان کا انجام کیا ہوتا ہے یہ نوشتہ دیوار ہے. دیوار پہ لکھا ہوا ہے, اگر کوئی نہ پڑھنا چاہے تو نہ پڑھے. اصل میں نا میں آپ کی خدمت میں ناظرین یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت, بکھلائی ہوئی حکومت جو ہے نا, وہ کبھی یہ جو سوشل میڈیا پہ قدغنیں لگانے کا کالا قانون ہے یہ سامنے لا کے ڈرا دھمکا کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی جو حکومت ہے اس کو طول دینا چاہتے ہیں. یہ جو مکروہ سا نظام چل رہا ہے اس کو طوالت دینا چاہتے ہیں, پتہ نہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے ان کو بات کہنی نہیں آ رہی. یہ جو اس سسٹم کے ساتھ چمٹے ہوئے لوگ ہیں نا, یہ ان کو اپنی بات کہنی نہیں, اپنی اندر کی خواہش بتانی نہیں آ رہی. وہ کسی طالب علم جو تھا وہ فیل ہو کے آتا ہے تو اپنے ابا سے کہتا ہے کہ ابا اگر میں پاس ہو جاتا تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ ابا کہتا ہے میں خوشی سے پاگل ہو جاتا. کہتا بس میں اسی لیے نہیں پاس ہوا کہ آپ پاگل ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے اس حکومت, موجودہ حکومت جو جس کو میں ہاؤس آف کارڈز کہتا ہوں, یہ ہاؤس آف کارڈز ہے. یہ اسی لیے سوشل میڈیا پہ کسی نہ کسی انداز میں جو لوگ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں یہ اس لیے نہیں کرنے دینا چاہتے. دیکھیں کہ یہ پاگل نہ ہو جائیں, خوشی سے پاگل نہ ہو جائیں, غم سے پاگل نہ ہو جائیں. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ سوشل میڈیا کیا چیز ہے, اب کیا کیا کرتے رہیں گے. سوشل میڈیا یہ بھی ہے, سوشل میڈیا یہ بھی ہے, سوشل میڈیا آپ بھی ہے, سوشل میڈیا میں بھی ہوں. سوشل میڈیا ہر شخص ہے, جس کے پاس موبائل ہے وہ بھی ہے, بلکہ جس کے پاس نہیں ہے نا موبائل وہ بھی سوشل میڈیا ہے. تو کس چیز پہ آپ پابندی لگائیں گے؟ مطلب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے نا کہ عدالتیں جو ہیں ہماری وہ ان قوانین کو کیسے لیتی ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ مسک عزت کا قانون تو منظور ہو گیا, لیکن اب عدالتوں کو اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا ہے. جو ظاہر ہے کہ آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A میں دیے گئے اظہار رائے کی آزادی کا گلا گھونٹنے کے لیے جو بنایا گیا ہے, وہ حکومت کا اس میں واضح جو ہدف ہے وہ سوشل میڈیا ہے. اور کیونکہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ان کی نیا ڈبونے میں سب سے اہم کردار سوشل میڈیا نے ادا کیا. اور میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا رول اپنی جگہ, لیکن نون لیگ نے اپنی نیا خود ڈبوئی ہے, اپنی کشتی میں پانی خود بھرا ہے, لیکن نون لیگ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. اب دیکھیں کہ وہ کس قدر غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے نام پہ 20 ارب روپے مانگ لیے ہیں. 20 ارب روپے.
یعنی کسانوں سے گندم خریدنے کے لیے 20 ارب روپے نہیں ہیں ان کے پاس. گزشتہ سال الیکشن کرانے کے لیے 20 ارب روپے مانگے گئے تھے, لیکن حکومت نے فنڈز کی کمی کا بہانہ بنا کر یہ رقم دینے سے انکار کر دیا تھا. لیکن سوشل میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے یہ رقم جو ہے, یہ سارے وسائل جو ہے یہ حاضر ہے. حکومت اس بات پہ بھی اب غور کر رہی ہے کہ ملک کے اندر صرف وہی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ان کو کام کرنے کی اجازت دی جائے جن کے دفاتر پاکستان کے اندر ہیں. یعنی فیس بک, یوٹیوب, ایکس اور ٹک ٹاک وغیرہ کو صرف اسی صورت میں پاکستان میں آپریٹ کرنے دیا جائے گا جب ان کے دفاتر پاکستان میں ہوں گے. یعنی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بھی پیمرا کے تحت کیا جائے گا, اس طرح کہ جب چاہا ان کی گردن مروڑنا آسان ہو جائے گا جب ان کے دفاتر پاکستان میں ہوں گے. اور یہ بھی ایک دیوانے کا خواب ہے. ایسا کرنے کے لیے حکومتی کیمپوں میں بھی ایک عجیب سی افراتفری نظر آتی ہے, اور آج کے غلط فیصلے انہی کے گلے کا کل کو توق بنیں گے. اور سمجھ سے بالا تر ہے یہ ساری باتیں کہ کل بھی عرض کیا تھا, دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ اپنی جب بھی کوئی بھی حکومت آتی ہے ایک وہ کوشش اس طرح کی بالکل اپنے آغاز میں کرتی ہے اور ایک جاتے ہوئے کرتی ہے. اب یہ کون سی کوشش ہے, گنتی کر کے دیکھ لیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کی چھوٹی سی آخری بات یہ کہ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی ہے مگر انسانیت سے خالی ہو گئی ہے. پہلے 2 لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کرانے کے لیے آگے بڑھتا تھا, اب تیسرا موبائل نکال کے ویڈیو بنانے لگتا. ناظرین, خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.